نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. عزیزان ملت و نوجوانان اسلام، جب سے انگریز ہندوستان کے اندر قدم رکھا، اس وقت سے ہندوستان پر حکمرانی کرنے اور یہاں کے علماء کو غلام بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کے لیے اسے دولت و طاقت اور حمایت کی ضرورت تھی. لہٰذا اس نے دولت و طاقت اور حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی. یہ ایک تجارتی مہم تھی. رفتہ رفتہ اس کی ناپاک نظر وطن عزیز کی تاج و تخت پر پڑنے لگی. تقریباً 1857 کے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد انگریز برطانوی حکومت کا اعلان کر دیا اور مکمل طور پر وہ ملک ہندوستان کا مالک بن بیٹھا. رفتہ رفتہ ہندوستانی عوام پر ظلم و تشدد کو بڑھانا شروع کر دیا، خاص کر ان لوگوں پر جنہوں نے جو ان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا یا اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا. سرعت کے ساتھ چاروں طرف اس کا ظلم و ستم ہندوستانی عوام پر بڑھتا جا رہا تھا. اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ شیر دل انسان، خدا پرست، انسانیت کا مسیحا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ شاہ عبدالعزیز کی آواز یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء دیوبند اور اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر میدان جنگ میں انگریز کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا ڈال دیا جاتا. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علماء کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی. یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. اور لمحات تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریزوں نے فند پھانسی کا بندہ بنایا تھا. ایک دن میں کئی علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. عزیزان ملت، علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال دیا جاتا، سمندروں میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. اور علماء کرام کو دہتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور کہا گیا کہ اے مولویوں، تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا. رب کعبہ کی قسم، علماء کرام آگ میں پک گئے، آگ میں بھن گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. اگر میں یوں کہوں کہ علماء کرام کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، تو کہیں حاجی امداد اللہ اور حافظ زامن شہید سرخیز
تو کہیں ارادت مندان باصفا حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کی جنگی سرکردگی ملے گی۔ یہ تھے ہمارے علماء کرام جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اور وطن عزیز کو آزاد کرنے کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی۔ عزیزان ملت، الغرض خلاصہ یہ ہے کہ اگر علماء کرام جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوتے تو یہ ہندوستان آج آزاد نہ ہوا ہوتا۔ حاضرین مجلس، اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز کی آزادی کی لڑائی سب نے مل کر لڑی ہے۔ اگر کسی ایک شخص سے یا کسی ایک قوم سے وطن عزیز کو آزادی نہیں ملی، اگر کسی ایک جنگ آزادی کے ہیرو کو یا جنگ آزادی میں شریک ہونے والی قوموں میں سے کسی ایک قوم کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی تو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو سراسر یہ ان شخص کے لیے اس قوم سے ناانصافی کی دلیل ہوگی، کھلا ناانصافی کی دلیل ہوگی۔ انصاف تو یہ ہے کہ 15 اگست 1947 یاد رکھنے کے لیے 15 اگست 1947 یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخ میں مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کی شان میں نغمے گیت گائے جائیں، محبت کی گیت گائے جائیں اور ان کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائیں۔ میں شعر کے ساتھ اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔